بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی خدمت میں کچھ تازہ ترین خبروں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک خبر بتاتا چلوں جنرل باجوہ کے حوالے سے۔ یہ بہت ہی افسوسناک ہے کہ جو ہمارے ملک کے محافظ ہیں وہی ہمارے جو چور تھے ملکوں کے، ان کو پکڑنے کی بجائے ان کے لیے رستے ہموار کرتے رہے، ان کو یہاں سے بھاگنے میں مدد حاصل کرتے رہے ہیں۔ ابھی انور عباس صاحب نے جو ہے انکشاف کیا ہے کہ جی جو سلیمان شہباز ہے، ہمارے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں شہباز شریف، ان کے صاحبزادے جو ابھی پاکستان دوبارہ واپس آ رہے ہیں NRO2 لینے کے لیے، جنرل باجوہ نے ان کو ایک ڈنر پہ بلایا، اور رات کو جب انہوں نے کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد انہوں نے ان کے ہاتھ میں ایک ٹکٹ پکڑایا کہ جی آپ یہاں سے روانہ ہو جائیں بیرون ملک، یہاں پر جو ہے وہ حالات خراب ہو رہے ہیں۔ لہٰذا جنرل باجوہ نے سلمان شہباز کو یہ کہا کہ یہ آپ ٹکٹ لیں اور آپ لندن روانہ ہو جائیں۔ اس بات کی خبر عمران خان کو نہیں پتہ تھا۔ عمران خان کو تب پتہ چلا جب سلمان شہباز لندن پہنچ چکا تھا۔ اس کے بعد جب باقی حالات جو تھے وہ ایک اور بھی انکشاف ہوا ہے کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ 2018 میں عمران خان کو حکومت نہیں دینا چاہتے تھے۔ وہ اس وقت بھی شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے، اور ان کو یہ کہا بھی تھا کہ جی آپ اپنی کابینہ کی تیاری کریں، اپنی کابینہ کے جو اراکین آپ نے رکھنے ہیں ان کی تیاری کریں، آپ آئندہ جو ہے وہ کہ وزیر اعظم ہوں گے۔ لیکن یہ بات فواد چودھری نے ایک اپنے انٹرویو میں بھی کہی جب ان سے پوچھا گیا کہ جی کیا جنرل باجوہ نے آپ کو 2018 میں بھی الیکشن جتوا کر آپ کی حکومت بنائی، کیونکہ اکثر لوگ کہہ رہے تھے، یہاں تک کہ PTI کے بھی کچھ جو سینئر قیادت تھی انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی ہمارے ساتھ ان کے اچھے تعلقات رہے، لیکن کچھ معاملات پر آ کر ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف ہوا۔ وہ سارے جانتے ہیں کہ جی وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بزدار جو اس وقت کے تھے ان کو ہٹانا چاہتے تھے۔ تو فواد چودھری نے یہ کہا تھا کہ جی اگر فیئر الیکشن ہوتے تو ہم 20 سے 25 سیٹیں جو ہیں وہ مزید جیت جاتے، جو کہ 20 سے 25 سیٹیں ہم ایسی ہارے ہیں جو تقریباً 5,000 ووٹ سے کم ہم ہارے ہیں۔ تو اس طرح کے ہمارے حلقے میں بھی ایک PTI کا MPA ہارا تھا، وہ تقریباً 2,000 ووٹ سے ہارا تھا۔ تو یہ تو اس بات کی تو ہم تصدیق کرتے ہیں۔ تو یہ ایک انکشاف ہوا کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کو اس وقت بھی ناپسند کرتے تھے، لیکن ان کو سیٹیں ان کی زیادہ بن گئی، لیکن یہ زیادہ ووٹ ان کو جو ہے وہ کاسٹ ہوا، تو وہ اس وقت وزیر اعظم بن گئے۔ لیکن جنرل باجوہ اس وقت بھی ان کو وزیر اعظم نہیں بنانا چاہتے تھے۔ دوسری طرف جو وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہیں، ان کی جو ملاقات ہوئی تھی لاسٹ ٹائم صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی سے، اس کی اندرونی کہانی جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے۔ اس ملاقات میں اسحاق ڈار صاحب نے ان کو یہ پیغام دیا اور ریکویسٹ کی کہ جی آپ اس وقت اسمبلیاں نہ توڑیں، پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، حالات بہت پیچیدہ ہیں، ہم اس وقت اگر الیکشن میں جاتے ہیں تو آئندہ جو جنرل الیکشن ہوں گے تو پاکستان اس طرح ڈبل اخراجات برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا کچھ اس طرح کا ہم ایک ٹائم فریم سلیکٹ کریں جو PTI کے بھی اس پر اتفاق کریں، اور ہم بھی اس پر PDM والے بھی جو ہیں وہ اپنا اس پر اعتماد کا اظہار کر کے ایک ہی وقت میں جنرل الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں۔
تو اسحاق ڈار نے مزید یہ بھی کہا کہ جی پی ڈی ایم والے یعنی کہ جو اتحادی جماعتیں ہماری ہیں، ہم قبل از وقت جنرل الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں، تو اس پر لیکن ہماری شرط ایک یہ ہے کہ عمران خان دوبارہ نیشنل اسمبلی میں واپس آئے، اور واپس آ کر جو پینڈنگ معاملات ہیں اس پر آ کے ہم بات چیت کر لیں گے۔ تو ڈاکٹر عارف علوی نے جو ہے وہ پیغام فوراً لاہور پہنچایا زمان پارک میں عمران خان صاحب کو، اور عمران خان صاحب نے واپس جواب بھیجا ڈاکٹر عارف علوی کو کہ جی ہم ٹھیک ہے، ہم اسمبلی میں واپس آ جاتے ہیں، یہ الیکشن کا اناؤنس کر دیں، اعلان کر دیں، یہ اس مہینے کا اعلان کر دیں بھی ہم اس ماہ میں الیکشن کروا دیں گے۔ ہم واپس اسمبلی میں آ جاتے ہیں، اسمبلی میں بیٹھ کر ہم ڈیٹ بھی ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ فروری میں، مارچ میں یا اپریل میں، جس ماہ بھی یہ اعلان کرتے ہیں، جس ماہ کا یہ اعلان کریں گے اس ماہ کی کس تاریخ کو ہم نے الیکشن کرنا، الیکشن ہوگا، اس کی تاریخ جو ہے وہ ہم بیٹھ کر ڈیسائیڈ کر لیں گے۔ اور جو دوسرے معاملات ہیں کیئر ٹیکر حکومت کے، باقی جو ان کے پینڈنگز معاملات پڑے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کے اس وقت، ان کو بھی ہم جو ہے ریزولو کر لیں گے، اس کی میں مدد کریں گے۔ اور اسحاق ڈار نے ایک اور بھی ریکویسٹ کی کہ جی حالات جو ہیں پاکستان کے معاشی طور پر بہت کمزور ہیں اس وقت، تو پی ٹی آئی کو کہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر، چونکہ ان کا آئی ایم ایف کے ساتھ پہلے بھی انہوں نے معاہدہ ہوا تھا، تو وہ ہمارے ساتھ مل کر آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کریں، ہمیں وہاں سے جو لون ہے وہ بھی لے کر دے، اور جو اسٹریٹجی ہے، دیگر معاملات ہیں پاکستان کو چلانے کے، اس میں بھی ہماری ہیلپ کرے۔ تو ڈاکٹر عارف علوی نے یہ پیغام پہنچایا۔ جواب سمپل عمران خان صاحب نے یہی دیا کہ جی آپ اناؤنس کریں اس منتھ کا جس منتھ میں آپ کروانا چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب جو الیکشن چاہ رہے ہیں، ان کی جو خواہش ہے کہ الیکشن مارچ میں ہو جائیں، مارچ 2023 میں الیکشن ہو جائے، لیکن پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ اکتوبر میں الیکشن ہو۔ تو میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے ایک ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سینٹر میں کوئی ڈیسائیڈ کر لیں کہ عمران خان کوئی 1-2 منتھ اوپر چلے جائیں، اپریل میں یا مئی میں چلے جائیں، تو پی ڈی ایم بھی نیچے آ جائے گی۔ تو ہمارے ذرائع نے یہ ہمیں انفارم کیا ہے کہ جو پی ڈی ایم چاہ رہی ہے کہ چلیں آپ ہم اکتوبر کی بجائے نیچے تھوڑا سا آ جاتے ہیں، عمران خان صاحب بھی نیچے سے تھوڑا سا اوپر آ جائیں، اور مئی میں جو ہے وہ جنرل ہم الیکشن کروا دیں گے، آپ اسمبلیاں تحلیل نہ کریں۔ ابھی عمران خان صاحب کی جو اپنے اراکین ہیں صوبائی اسمبلیوں کے، ان سے ملاقاتیں جاری ہیں، اور عمران خان نے یہ کہا ہے کہ میں 20 اور 25 دسمبر کے درمیان کسی بھی وقت اسمبلیاں تحلیل کر سکتا ہوں۔ انہوں نے مزید جو تھوڑا سا وقت ہے وہ پی ڈی ایم کو دیا ہے کہ جی آپ سوچ لیں، آپ نے جنرل الیکشن کی طرف جانا ہے یا پھر ہم اسمبلیاں تحلیل کر کے ان 2 صوبوں کی جو صوبائی الیکشن ہے اس کی طرف چلے جائیں۔ تو ابھی پی ڈی ایم کی طرف سے اس کا جواب نہیں آ رہا، وہ ابھی سوچ رہے ہیں اس پر۔ اور عمران خان کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن اور پی ڈی ایم والے مل کر نااہل کرنے کی بھی پوری کوشش کری جا رہے ہیں، پوری کوشش ہے ان کی کہ ہم کسی طرح سے جو ہے، کیونکہ ہم جو ابھی حالیہ میں کشمیر میں جو بلدیاتی انتخابات کا رزلٹ آیا ہے، وہاں پر پی ٹی آئی نے سب کو شکست دے کر 800 سے اوپر انہوں نے سیٹیں جو ہیں وہ ون کی ہیں۔ تو ابھی پی ڈی ایم والے ڈرے بیٹھے ہیں کہ اگر ہم ابھی الیکشن میں گئے تو ہمیں بری طرح شکست حاصل ہوگی۔ پی ڈی ایم والے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر عمران خان کو نااہل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسا میں نے آپ کو پہلے ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ وہ اب اس کو
توشہ خانہ کبھی سٹنٹ ڈال دیتے ہیں، تو اس طرح سے وہ اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ میرا نہیں خیال کہ یہ اس کو نااہل کر پائیں گے۔ ابھی دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں، اس میں اعظم سواتی صاحب کا جو کیس ہے وہ بہت ہی شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان کی 75 سالہ ہسٹری میں پہلا واقعہ ہوا ہے کہ کسی ملزم یا مجرم یا آپ جو بھی کہہ سکتے ہیں، اس وقت وہ پولیس کی حراست میں ہے اور اس پر ایف آئی آرز درج ہیں، تو وہ ملزم ہے کیونکہ اس پر جرم ثابت نہیں ہوا۔ ابھی کسی ملزم کو ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں منتقل کرنے کے لیے خصوصی طیارے استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ آپ سب لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہ اس طرح کے کام کون کرواتا ہے اور کون یہ سارا کچھ کروا رہا ہے۔ پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ عموماً ہوتا کیا ہے کہ اگر ایک ملزم کو ایک شہر یا ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں شفٹ کرنا ہے اس کو، تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ وہ ٹریفک فلائٹ دیکھتے ہیں کہ کون سی فلائٹ جا رہی ہے یا کون سی گاڑی جا رہی ہے اس طرف، تو وہ اس میں ٹکٹ خریدتے ہیں اور اس میں اس ملزم کو ڈال کر لے جاتے ہیں۔ تو اعظم سواتی کے کیس میں جو سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں مراد شاہ، ان کا جو سرکاری ان کو طیارہ ملا ہوا ہے وہ استعمال ہوا ہے اعظم سواتی کو کوئٹہ سے لے کر لاڑکانہ تک لے جانے کے لیے۔ لاڑکانہ سے پھر ان کو شفٹ کیا گیا ہے شہود کورٹ میں۔ تو یہ اسی کیس میں لے کر گئے ہیں جو 5 ایف آئی آرز کوئٹہ میں ہائی کورٹ نے اس کو ختم کیا ان ایف آئی آرز کو اور ان کو بری کیا، اور سپریم ہائی کورٹ کے جو جج تھے انہوں نے پوچھا اگر کوئی اور ان پر کیس ہے تو وہ بھی اس کی بھی کارروائی کی جائے، اور فوراً ہی 2 ایف آئی آرز مزید جو ہیں وہ انہوں نے کوئٹہ میں ہی درج کر دی۔ ان کی ابھی جو ہے وہ انکوائری چل رہی تھی، تو اسی دوران انہوں نے اریسٹ کیا سندھ پولیس نے اور اس کو کوئٹہ سے سندھ لے گئے ہیں۔ حالانکہ ہوتا اس طرح ہے، پہلی تو یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہوا ہے کہ ایک ایف آئی آر ایک جو دفعہ ہے یا ایک جو جرم ہے اس میں ایک ہی ایف آئی آر ہو سکتی ہے، ایک طرح کی ایک ہی ایف آئی آر ہوگی، ایک سے زائد جو ہے وہ ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہاں پر بھی قانون کو جو پامال کیا گیا اور ایک سے زائد جو ہیں وہ ایف آئی آرز ایک ہی طرح کی وہ ساری اعظم سواتی پر کاٹی گئی۔ اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ جب ایک جج نے اس ایف آئی آرز کو ایک ایف آئی آرز کو اگر خارج کر دیا تو وہ باقی جتنی بھی ایف آئی آرز ہوتی ہیں وہ ساری جو ہیں وہ خارج ہو جاتی ہیں، ڈسچارج ہو جاتی ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے چونکہ وہ ساری ایف آئی آرز کا جو مدعا ہوتا ہے، جو مین پوائنٹ ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، تو وہ ساری ایف آئی آرز جو ہیں وہ خارج ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہاں پر اس طرح نہیں ہوا، وہاں اب سندھ پولیس جو ہے وہ اس کو اٹھا کر لے گئی ہے۔ لیکن یہاں پر جو یہ ڈرٹی ہیری ہے اور ان کے جو پی ڈی ایم ہے اور ان کے جو سہولت کار ہیں، انہوں نے غلط بندے پر ہاتھ ڈالا ہے۔ یہی میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جب بھی اعظم سواتی رہا ہو کر آئے گا وہ مزید ان پر جو ہے وہ بھاری پڑے گا، وہ کھل کر بات کرے گا۔ جس طرح لاسٹ ٹائم اس کو اریسٹ کیا گیا، رات کو ان کے گھر پہ چھاپہ مارا گیا، ان کے پوتوں پوتیوں کے سامنے اس پر تشدد کیا گیا، پامال کیا گیا ان کی عزت کو، تو اسی طرح جب وہ باہر آئے تو باہر آ کے انہوں نے کھل کر ان سب کے نام لیے، انہوں نے بتایا کہ مجھے کہاں کہاں سے لے کر گئے۔ تو اب بھی جب وہ باہر آئیں گے، رہا ہو کر آئیں گے، تو وہ ان کا کھل کر مقابلہ کریں گے اور ان پر کھل کر تنقید کریں گے۔ تو میرے خیال سے اس معاملے کو جو ہے ہمارے نئے آرمی چیف ان کو دیکھنا چاہیے اور اس معاملے کا نوٹس لیں، اور اس پر جو بھی آئی ایس آئی کے یا فوج کے اندر جو کالی بھیڑیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ اس پر ملوث ہیں، ان کو آرڈر کریں کہ ان کو روکیں اس طرح کے معاملات میں، اور پاک فوج کو اس طرح کے معاملات سے باہر رکھیں، کیونکہ پہلے ہی ہماری پیاری فوج جو ہے وہ بہت بدنام ہو چکی ہے کچھ کالی بھیڑوں کی وجہ سے۔ تو اب اس طرح کے مزید جو معاملات ہیں ان کو روکا جائے،
اور اعظم سواتی ایک 75 سال کا بوڑھا شخص ہے، پاکستانی سٹیزن ہے، اور اس کے علاوہ وہ پاکستان کی جو سب سے مقدس جگہ ہے سینیٹر، ایک سینئر سینیٹر ہے، اور اس کے ساتھ یہ اس طرح کا جو ہے وہ سلوک کیا جا رہا ہے، تو یہ بہت ہی شرمناک کا مقام ہے، اس کو ختم کیا جانا چاہیے۔ یہ تھی اب تک کی خبریں، ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔